23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा का दिन। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की परेड, पाक आर्मी, फ़ज़ाइया, बहरिया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी रवायती बग्घी में बैठ कर पहुँचे, परेड का मुआयना किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। गैर मुल्की सफ़ीर भी मदऊ। परेड के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। आम आदमी के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी। परेड में पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। मेराज JF-17 थंडर, F-16 J-10C तैयारों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। पाक फ़ज़ाइया की शेरदिल फॉर्मेशन का खूबसूरत अंदाज आसमान पर रंग बिखेर कर शुरका के दिल जीत लिए। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के फितना अल ख़वारिज समेत दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब से खिताब। कहा, भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। हमने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। गज़ा के निहत्ते मुसलमानों पर मुज़ालिम काबिल मुज़म्मत हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन जनूबी एशिया के मुसलमानों की तारीख में एक अहम संगे मील के तौर पर याद किया जाता है। अज़्म, मेहनत और मुश्तरका विजन के साथ हम एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। चारों वज़राए आला का बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद की याद दिलाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क की सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अहद करना होगा। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबों में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा में नारा तकबीर की सदाएँ। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी दस्तों ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ई ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया गया और उसे हासिल करने में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी उस वक्त की पूरी टीम ने जितनी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दर्जात बुलंद करे। ये मुल्क पाकिस्तान जिसे मुझे लगता है कि आज हम इसकी कदर खोते जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब में इत्तेहाद के साथ साथ एहसास भी पैदा करे। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की सूरत में हमें एक अजीम मुल्क हासिल हुआ। हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। लगता है हम इस मुल्क की कदर खो रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि यौम पाकिस्तान पूरी कौम के लिए अहमियत का हामिल है। मुल्क की मुआशी तरक्की में सबको हिस्सा डालना होगा। दुआ है पाकिस्तान कायदे आज़म के विजन के तहत तरक्की करे। पाकिस्तान अपने बानी का जो विजन है उसके तहत तरक्की करे और एक इस्लामी जमहूरियत का हामिल मुल्क बने। और आज हम अपनी आज़ादी के 78वें साल में अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें दहशतगर्दों से मुकाबला करना चाहिए, हमको सबको मिलके इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का यादगार लम्हा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर वतन के मुहाफ़िज़ों का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद।
ISPR کا کہنا ہے 23 مارچ 1940 کو ایک آزاد ریاست کے تصور کو حقیقت کا روپ ملا۔ اے پاک وطن، اے پاک زمین، کوئی تجھ سا نہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت کا۔ یہ وہ ہوا ہے جس کی ہر سانس آزاد ہے۔ پاکستان سے ہماری محبت لازوال ہے، ہماری اخوت اور ہم آہنگی بے مثال ہے۔ اس درخت کی کئی شاخیں ہیں مگر بنیاد ایک ہے۔ اے پاک وطن، اے پاک سرزمین، کوئی تجھ سا نہیں۔ خدا کرے یہ ملک ہمیشہ مسکراتا رہے اور پرچم پر سدا چاند ستارہ جگمگاتا رہے۔ یوم پاکستان پر عوام اور وطن کے محافظوں کا پیغام، سرحدوں کی حفاظت کا عہد نبھانے کا عزم، افواج پاکستان ملک کی دفاع کے لیے ہر محاذ پر سینہ سپر ہے۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے جوش، جذبے اور یکجہتی سے بھرپور نغمہ جاری کر دیا۔ میلی نغمے میں گلوکار عاطف اسلم نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ یوم پاکستان پر وطن سے محبت کا اظہار، مینار پاکستان پر شاندار لیزر شو کا انعقاد۔ مینار پاکستان خوبصورت رنگوں سے رنگ گیا۔ لیزر شو میں خوبصورت لائٹنگ کا مظاہرہ۔ PHA کی جانب سے لیزر شو 2 روز تک جاری رہے گا۔ یوم پاکستان مبارک۔ 23 مارچ کے موقع پر امریکی سینیٹر کرس وان ہالن کا ویڈیو پیغام، کہا زندگی بھر میں نے پاکستانی عوام کی سخاوت اور گرم جوشی دیکھی ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی کے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا خواہاں۔ چوتھا T20 نیوزی لینڈ کا دھواں دار آغاز، 3 وکٹوں پر 134 رنز بنا لیے ٹیم سائفٹ نے 4 چھکے اور 3 چوکے مار دیے۔ 44 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ مارک چیپمن 24 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کھلاڑی لاہور سے براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ۔ 9 کھلاڑیوں نے 3 دن ٹریننگ سیشن کے بعد کیویز کے دیس اڑان بھری۔ کھلاڑیوں میں بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، امام الحق، عاکف جاوید، وسیم جونیئر، نسیم شاہ اور طیب طاہر شامل ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ امن دشمن باز نہ آئے، بلوچستان میں 2 مقامات پر حملے، 4 پولیس اہلکاروں اور 4 مزدوروں کو شہید کر دیا۔ دہشت گردوں کی نوشکی میں پولیس موبائل پر فائرنگ سے 4 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ قلات کے علاقے میں بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 4 مزدوروں کو قتل کر دیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، کہا غریب مزدوروں اور محنت کش افراد کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت کا دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن کا اندیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی بولے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندناتے پھریں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو۔ اس وقت کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، ضرورت پڑی تو حکومت کہیں بھی آپریشن کر سکتی ہے۔ بانی نے جن دہشت گردوں کو بسایا وہ اب بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا علی امین گنڈا پور افغانستان کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا اور پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے دہشت گردوں، سرپرستوں اور سوشل میڈیا پر انہیں ہیرو بنانے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کو ٹیکس کے حوالے سے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر بریفنگ، 34.5 ارب روپے کی ریکوری پر متعلقہ وزراء اور افسران کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کہا 34.5 ارب کی ریکوری اچھی شروعات ہے، لیکن ابھی ہمارا سفر شروع ہوا ہے۔ خورد برد میں ملوث افسر اور اہلکاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کریں گے۔ IMF سے کچھ روز تک سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان،
IMF پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے رضامند، اپریل سے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی کر دی، پراپرٹی بیچنے والوں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی جاری رہے گی، FBR کی درخواست پر IMF مارچ کا ٹیکس ہدف 60 ارب روپے کم کرنے پر بھی راضی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے سرکولر ڈیٹ میں کمی کے لیے بینکوں سے 1257 ارب روپے اکٹھا کرنے کی اجازت بھی دے دی، گزشتہ رات آن لائن مذاکرات میں پیش رفت۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی سمیت متعدد شہروں کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا، واٹر ایئر ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بڑے شہروں میں پرانا انفراسٹرکچر، قابل استعمال پانی اور صفائی کا نظام مفلوج ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈے زیرو کا منظر قریب آ رہا ہے، پانی کی فراہمی میں بدترین کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لاہور کے میو ہسپتال میں انجیکشن کے ری ایکشن سے 2 افراد کی موت، محکمہ صحت پنجاب نے اپنا ہی فیصلہ چند گھنٹے بعد واپس لے لیا۔ 2 نرسوں حافظہ سحر میو اور نازیہ حسن کا تبادلہ کیا اور چند گھنٹوں بعد ہی واپس لے لیا۔ ایک نرس کا جناح ہسپتال، دوسری نرس کو بے نظیر ہسپتال راولپنڈی تعینات کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں نرسوں کو افسوسناک واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مصطفیٰ قتل کیس، ملزم ارمغان اور شیراز کی نئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ دونوں ملزم قتل کرنے کے بعد سوزوکی میں کراچی واپس آئے۔ دونوں ملزمان نے گھنٹوں پیدل سفر کیا، پھر ایک سوزوکی گاڑی کو 3000 روپے دے کر کراچی تک لفٹ لی۔ دوسری جانب قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں ملنے کا انکشاف سامنے آیا۔ منتظر مہدی نے دھمکیاں ملنے کی تصدیق کر دی۔ لبنان سے شمالی اسرائیل کی جانب راکٹ حملے، اسرائیلی علاقے سائرن سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے 3 راکٹس کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی طیاروں کے لبنان اور شام پر بمباری۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان کی جانب سے راکٹ حملوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کی پالیسی سے مذاکرات کے امکانات ختم ہو گئے۔ استنبول، امام اکرم اولو کی گرفتاری کے لیے احتجاج شدت اختیار کر گئے۔ ہزاروں طلبہ میئر آفس کے باہر جمع ہوئے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ استنبول میں عراقی کونسل خانے پر مسلح افراد کی فائرنگ۔ پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ 50 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس صحت یاب، آج گھر منتقل ہوں گے، عوام سے مختصر خطاب بھی کریں گے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس 14 فروری سے روم کے گمیلی ہسپتال میں داخل ہیں۔ کینیڈا میں قبل از وقت عام انتخابات 28 اپریل کو ہوں گے۔ وزیر اعظم مارک کارنی آج پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ خالصتان کے قیام کے لیے امریکہ میں آج ریفرنڈم کا انعقاد کیا جائے گا۔ تمام سکھ کمیونٹی بڑے جوش و خروش سے ریفرنڈم کے منتظر۔ ریفرنڈم بھارتی سکھوں کے لیے آزادی کی نوید ثابت ہوگا۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن، 22,000 سے زائد ویب سائٹس کو ہٹا دیا گیا۔ کریک ڈاؤن سعودی عرب کے سرکاری ادارے سعودی اتھارٹی فار انٹلیکچوئل پراپرٹی نے کیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ویب سائٹس کے لیے مرتب کردہ ضابط اخلاق کے نفاذ کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ماہ رمضان میں دبئی میں بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ہفتوں میں 123 بھکاریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 50,000 درہم برآمد کر لیے گئے۔ دبئی حکام کے مطابق بھیک مانگنے والے افراد مقدس مہینے میں عوام کی سخاوت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برطانیہ کا مصروف ترین ہیتھرو ایئرپورٹ مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ سب اسٹیشن میں آگ لگنے کے باعث ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ آگ لگنے کے سبب 1400 پروازیں متاثر ہوئی تھیں۔
इंतजामिया ने आग लगने के वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। और बरतानिया का शहर बर्मिंघम कचरे के ढेर में तब्दील, कूड़ा उठाने वालों की हड़ताल के बायस जगह जगह गंदगी की ढेर, शहरी शदीद बदबू और बीमारियां फैलने के खतरे से परेशान।